ہمارے اسکول کالجز میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش تو ہوتی ہے کہ اسٹیج پر آنا، پرفارم کرنا، کوئی اسپیچ ڈیلیور کرنا، ہوسٹنگ کرنا، کچھ بھی اس طریقے، مگر ان کے اندر وہ جو حوصلہ ہے وہ نہیں ہوتا، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لائنز بھول جاتے ہیں۔ بہت تیاری کرنے کے باوجود بھی جب اسٹیج پہ آتے تو بالکل ایک دم سے ان کی یادداشت چلی جاتی ہے اور جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ اسٹیج پہ آتے ہیں، جب آپ وہاں پہ آئے پرفارم کرنے کے لیے یا کچھ بھی کہنے کے لیے، مگر آپ کے ذہن سے وہ الفاظ، وہ جملے سب نکل گئے، تو اس میں مسئلہ آپ کی یادداشت کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کے اندر کانفیڈنس کا۔ کیونکہ میں خود بھی اس چیز سے بہت زیادہ گزرا ہوں، میں نے اس چیز کا سامنا کیا ہے، تو میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس ڈر کو۔ جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، آپ کس طریقے سے آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں کتنی تیز ہو جاتی ہیں، اور پھر جو کچھ تھوڑا بہت آپ یاد کر کے آئے ہوتے ہیں وہ سب آپ بھول جاتے ہیں، خود ہی آپ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے۔ تو کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی سننے والے ہیں، کہ آپ جب اسٹیج پر آئیں آپ کس طریقے سے سب کو فیس کریں اور اپنے آپ کو آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد کر کے آتے ہیں اسپیچ ڈیلیور کرنے کے لیے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک الفاظ آپ کے ذہن سے نکلا تو آگے کی پوری اسپیچ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم اسٹیج پر آتے ہیں تو ہمارے سامنے جو آڈینس ہوتی ہے ہم اس کو جج سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی پرفارمنس سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں یا نہیں، یہ سامنے والوں کو میری پرفارمنس کیسی لگ رہی ہے، جب یہ میری اسپیچ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد سب کے کیا ریمارکس ہوں گے، یہ چیز ایک ہمارے اندر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے اندر ایک یہ ڈر ہوتا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں تو آپ کبھی بھی پرفارم نہیں کر پاتے۔ جب میں نے پبلک اسپیکنگ اسٹارٹ کی تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں جن کا نام ہے سر عامر، میرے دل کے بہت قریب ہیں، میرے دوست ہی ہیں، تو میں ان کے پاس گیا اور میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے ایک ادارے نے بلایا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور پبلک اسپیکنگ کریں۔ تو جب میں اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ٹپس دیجیے، کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا ہوں، میں نے کبھی پبلک اسپیکنگ نہیں کی، جب میں اسکول لائف میں تھا تب بھی میں نے کبھی آڈینس کو فیس نہیں کیا، میں اسٹیج پر کبھی بھی نہیں آیا، تو میں کس طریقے سے کروں۔ تو انہوں نے اس ٹائم پر جملے کہا، ہو سکتے ہیں جملے آپ کو عجیب لگے مگر یہ جملے مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم پبلک اسپیکنگ سے گھبراتے ہو، یہ بات تم جانتے ہو، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر جن کے سامنے تم اسپیچ ڈیلیور کرنے جا رہے ہو وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، پہلی بات۔ دوسری بات، تم فرض کر لو کہ تم وہاں پہ اسپیچ دینے گئے، تمہاری اسپیچ خراب ہو گئی، سب نے تمہارا مذاق اڑایا، سب نے برا بھلا کہا کہ اس نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، اس نے ہمارا اتنا ہم لوگوں نے ارینجمنٹس کیے سب کچھ ضائع کر دیا، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تم ذہنی طور پر تیار ہو کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں کہا یہ تو بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ، میں اگر اس چیز کے لیے تیار رہوں گا تو پھر تو میرا مائنڈ سیٹ یہی ہوگا کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہونا ہے۔ کہہ رہے بس تم ابھی اس چیز کے لیے تیار رہو کہ یہی ہوگا اور پھر جو ہے تم تیاری کرو۔ خیر میں تیار رہا کہ اسپیچ جو ہے بہت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے اور ایک ایسے ادارے نے بلایا جو ایک بڑا ادارہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہوں گے۔ جب میں وہاں پر گیا اور الحمدللہ اسپیچ بہت اچھی ہو گئی، تو بعد میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تمہارے دل میں ایک ڈر تھا، وہ ڈر اسی چیز کا تھا کہ میں جب پرفارم کروں گا سب کے سامنے تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں اسپیچ غلط نہ ہو جائے، لوگوں کے ریمارکس کیا ہوں گے، سب کو پسند آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ تو تمہارے دل میں جب یہ ڈر تھا نا تو تم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ بھائی سب سے بری اسپیچ میری ہی ہونی ہے۔ جب تم نے تسلیم کر لیا تمہارے دل سے ڈر ختم ہو گیا۔ آپ بھی جب کبھی اسپیچ دینے جائیں یا کبھی اسٹیج پہ آئیں تو کبھی پرفیکٹ بننے کی کوشش مت کریں۔ جب بھی آپ پرفیکٹ بننے کی کوشش کریں گے نا کہ ذرا سی بھی غلطی نہ ہو، ذرا سی بھی مسٹیک نہ ہو، تو یہ بات یاد رکھیے گا پھر آپ بہت زیادہ سنبھل کر بول رہے ہوں گے، بہت زیادہ ڈر کے بول رہے ہوں گے، اور وہ سنبھلنا آپ سے غلطی کروا دے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلی بات یہ کہی کہ جب آپ اسٹیج پر آتے ہیں تو آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان کو صرف آڈینس سمجھیں، ان کو آپ جج مت سمجھیں
कि वो हमें जज करेंगे या बाद में हमें रिमार्क्स देंगे, उनके रिमार्क्स जो भी होते हैं होने दीजिए भाई। आप यहाँ पर आए हैं स्टेज पर, आप कुछ अच्छी बात ही करने आए होंगे यकीनन, आप अपनी बात डिलीवर करें। कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे अल्फाज नहीं मिलते अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए, कोई बात नहीं कि आप कुछ भूल जाते हैं, कोई बात नहीं कि अगर आपसे गलती हो जाती है, कोई मसला है। एक दफा गलती होगी, 2 दफा होगी, 3 दफा होगी, एक वक्त आएगा आप गलती करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप बार बार कोशिशें करते रहेंगे। कोशिश किया करें जब भी मौका मिले आपको, आप स्टेज पे आए, पब्लिक स्पीकिंग करें, लोगों को फेस करें, लोगों को सामना करें, और उसके अलावा लोगों से बात करें। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो हमारी ये नौजवान नस्ल है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो है। उसकी वजह क्या है? हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन है नहीं, बड़ों के साथ उठना बैठना नहीं है, उस्तादों के साथ ताल्लुक नहीं है, बोलने का इनको बहुत मौके मिलते हैं लेकिन बोलना पसंद नहीं करते। हर इंसान इंट्रोवर्ट बना हुआ है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाती है। और जैसे वो किसी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तो वहां पे उसको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि उसको बात करने का तरीका नहीं आता कि मुझे बात किस तरीके से करनी चाहिए लोगों के साथ, मुझे लोगों को डील किस तरीके से करना चाहिए। तो ये सब तभी मुमकिन है जब आप बार बार लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और साथ साथ आपको अगर कभी मौके मिलते हैं लोगों को फेस करने के, पब्लिक स्पीकिंग के, तो आप वहां पे उनको खुशी के साथ अवेल करते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। कोशिश करें बस अपने दिल से डर निकाल दें, और ये अपने दिल से निकाल दें कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे अपनी स्पीच के अंदर या जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे परफेक्शन चाहिए। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो आप गलती करेंगे, और वो गलतियां आपको इतना डिसहार्ट कर देंगे कि आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। आप ये सोच कर स्टेज पे आए कि मुझसे गलती हो सकती है, 2, 3, 4 गलतियां हो सकती है, कोई मसला नहीं है, हर इंसान से होती है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो उनसे भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी गलती कर देते हैं। इंसान बना ही इसीलिए कि वो गलतियां करता रहता है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि गलतियों के बाद आप उस काम छोड़ देते हैं, उसके बाद भी आप ये अज़म करते हैं कि मैं दुनिया को फेस करता रहूंगा, एक वक्त आएगा मैं बेहतर बनूंगा। बेहतरीन बनना तो मुश्किल ही काम होता है, लेकिन आप बेहतर बन जैसे आप कल थे उससे बेहतर अगर आप आज हैं, तो इसका मतलब आप सही समय में जा रहे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं।